اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين۔ اب آپ نے آیات مبارکہ سماعت فرمائی، اسی کے ساتھ اب تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا وہ اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسے تو نے اپنے سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت ہمیں نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہٰذا غریبوں پر زکوٰۃ نہیں، نادار پر حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں، معذور پر جہاد نہیں، الغرض اسی طرح بہت سے احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ لہا ما کسبت۔ کسی جان نے جو نیک عمل کمایا وہ اسی کے لیے ہے۔ آدمی کے اچھے عمل کی جزا اور اس کے برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی۔ یہ آیات مبارکہ آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے۔ محنت والوں کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ سست کا حل اور کامچور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں سے بھلائی کرنے والا بھلائی پاتا ہے اور ظلم کرنے والا خود بھی زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا۔ اے ہمارے رب، ہماری گرفت نہ فرما۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ اس طرح اپنے پروردگار اللہ عز و جل سے عرض کریں۔ دعا کا مفہوم ترجمے سے واضح ہے، اس دعا کو زبانی یاد کر لیجئے۔ سورۃ البقرہ کی ان آخری دو آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان دو آیات پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئی، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ یہ نماز یعنی نماز میں ان کی قرات کی جاتی ہے اور یہ قرآن و دعا ہے۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل پر کئی احکام ہم سے زیادہ سخت تھی، جیسے بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا، ناپاک کپڑے جلانا، گندی کھال کاٹنا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینا۔ ان کے مقابلے میں ہم پر نہایت آسانیاں ہیں، لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص شکر ادا کرنے چاہیے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا اور ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی۔ لہٰذا اعترافاً نعمت کے طور پر ہمیں یہ دعا میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ یاد رہے کہ امت محمدیہ پر یہ کرم نوازیاں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہیں۔